الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وإترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. سارے حضرات بآواز بلند علماء تشریف فرمان ہے. جس وقت یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ پڑھیا جائے نا، ہر سنن والے دے اتے درود شریف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. اس واسطے با آواز بلند پڑھو الصلاۃ والسلام یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا خاتم النبیین. ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد میرے واجب الاحترام معزز و محترم قابل صد احترام عزت مآب سامعین و ناظرین برادران اسلام، حضرات محترم اجدی بابرکت عظیم و شان محفل میلاد پاک و محفل بڑی 11ویں شریف، محترم بھائی محمد رفیق صاحب انہاں دے بچیاں نے، انہاں دے عزیز و قارب نے، آپ حضرات نے بڑی محبت اور بڑے پیار دے نال بڑی خوبصورت محفل سجائی ہے. مجھ تو قبل پڑے اس علاقے دا بلکہ ساڑھے لاہور دے بڑے بڑے جہاں صاحب آپ بھی تشریف فرمانے. میں گنہگار اس علاقے دے اندر جو علامہ صاحب نے دسے اے علاقے دے اندر اس میں آبادی بھی نہیں سی. الحمدللہ اس گنہگار نو اس ایریے دے اندر سرکار دے جوڑیاں دی خیرات میلاد پاک دا آغاز کرن دا اللہ تعالیٰ نے انعام عطا فرمایا ہے. میں کئی سالہ تو ہون بار گفتگو تقریر واسطے نہیں جاندہ اور ایک کار تے ایسا ہے پا رفیق صاحب یہ ویکھن وچ بابا جی لگ دے نے. یہ میرے کل قیدہ پڑھ دے رہے نے علی باتا صاحب والا. میرے کل ایسے علاقے دی چوتھی پنجویں نسل پڑھ رہی. یہ اللہ دا خاص کرم ہے حضور علیہ السلام دی زلف امبری دا صدقہ. میری بھی عمر کافی ہے انج اللہ تعالیٰ نے سرکار دے ذکر دے صدقے دے نال چہرے تو بڑھا نظر نہیں آن دیتا اللہ تعالیٰ. باقی ہون تے میں ایسے ساتھیاں دی گفتگو سن کے تے خوش ہوئی دے اللہ دا شکر ادا کری دا. کسی نے کوئی کوشش کی تھی تے کل اس دا پھل نظر آن دا کوئی فصل نظر آن دی. میرے جائے گنہگار واسطے ایسے ساتھی جنہاں نو اسی خود پکڑ کے دعوت دیتی کہ بھائی نہیں اس علاقے کے اندر ایک ایسا وقت دیا ہے کہ کچھ لوگ اور ایک مولوی صاحب یزید دیاں تعریفاں کر دے سکتے.
قاری صاحب یہ بچپنا سی حفظ کر رہے سن یا کچھ کر چکے سن، میرے کو دوڑے دوڑے بڑے پریشان گئے. میں سمجھنا کہ انہاں دے دل وچ پنجتن پاک دی محبت سی، امام علی مقام دی محبت سی، ورنہ اور بھی تے یزید دی تعریف سنی رہے سن نا اس وقت. یاد آیا کوئی ویلا؟ میرے کو دوڑے دوڑے گئے استاد جی کچھ کریے. میں کہ تسی وہ تے کچھ کرنے ہوں جو فوری ادھار تے کرنا نہیں، مگر میرا ایک توانو سبق ہے کہ ایک توانو نصیحت ہے کہ تسی خود بھی عالم دین بننا ہے. یاد ہے وہ آغاز الحمدللہ اگے انہاں دے ہن شاگرد نے، انہاں نو عالم دین بنان دی طرف بھی مجھ گنہگار دا کچھ حصہ ہے. اس طریقے دے نال انہاں دے بچپن دیاں تصویراں بھی میرے کول پئی ریکارڈ واسطے اور بھی الحمدللہ. ہن تسی خطاب لاجواب سن لے تے میں چند گزارشات، کیونکہ مینوں بچے نے دسیا کہ جی اسی نال وڈی 11ویں شریف دا پروگرام رکھیا. بیٹے یہ کوئی مینوں کیا نا حضرت صاحب نے بہت خوبصورت انداز نال بڑا سونا خالصتاً میلاد تانوں سنایا ہے. تو میں چند گلاں تواڈے سامنے رکھنیاں نے، تسی توجہ میری طرف رکھنا. میں اگے دسیا نا کہ تقریر ویسے ہی کچھ حالات تواڈے سامنے ہن سنن سنان دے. ساڈے حاجی رمضان صاحب کو پوچھو، پا رفیق صاحب کو آج تو 15-20 سال، علامہ صاحب کو پوچھو کیا ہن ادب و احترام ہے نے سرکار دے ذکر دے محفل دے جو آج تو پہلے نظر آندے سن. نفس گم کردہ میں آیت جنید و بایزید ان تے حالات بدل چکے ہیں. میں تے اپنی گنہگار اکھا ڈال پڑھیا کہ میرے آقا علیہ السلام دی محفل میلاد دے اندر ایک درویش وضو ہے مگر حکا پی کے تے سرکار علیہ السلام دی محفل وچ آ کے بیٹھ گیا. اونگ آئی اکھ لگی، میرے آقا علیہ السلام دا دیدار نصیب ہو گیا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلامہ کرولی بھی نہیں ہو کیتی، کلی بھی نہیں ہو کیتی تو میں حکا پی کے میری محفل وچ آ. آئیتے سی آقا کریم علیہ السلام دی محفل میلاد دے او ادب و احترام باوضو ہو کے سر تے ٹوپی تسی تا خوش نصیب ہو، ورنہ سانو ایسے ایسے میں تے ایسے جاندہ ہی نہیں ہوں. اور آپ حضرات دی توانن کتاب چھپ چکی ان قریب تقریب رونمائی 632 صفحات دے اپتے کریم آقا علیہ السلام دے والدین دے اپتے کتاب. اور کوئی میں اللہ دا خاص کرم سمجھنا فیس بک دے اتے علامہ صاحبزادہ ثاقب شامی صاحب دا کلپ چلدا پیا، کہندے مینوں سعودیہ دے اندر انہاں جیل چ بند کر دیتا. تو میں کہا میرا جرم کی ہے، میرے موبائل وچ بھی موجود ہے. کہندے نے میں انہوں نے کہا میرا جرم کی، بہت بڑا انٹرنیشنل سکالر ہے، عالم ہے، پیر ہے شامی صاحب. کہندے نے میں انہوں نے کہا مینوں جیل وچ بند کیوں کیتا جے، میرے کوئی غلطی؟ وہ کہنے لگے تو صرف ایتھے اینا لکھ دے کہ سرکار دے والدین مسلمان نہیں سن، اسی تینوں انہیں چھڑ دیں. میرے موبائل چ سنے نا دنیا نیوز دے ایک گامتی علم و حکمت ان دے کوئی تفسیر دا حوالہ دے رہا ہے اور اسرائیلی روایت کو سامنے رکھ کے پوچھ رہا ہے جی کہ سرکار دے والدین دے بارے چ. اللہ اکبر استغفر اللہ العیاذ باللہ. وہ بھی کہہ رہا ہے جی ٹھیک ہے، حالانکہ قرآن مجید دے اندر واضح طور پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. سونے اسی ہر جگہ تے نہیں، جڑے مینوں سجدہ کرن والے لوگ سن، میں اپنے ساجدین اونا رحمت اونا پشتاں کے اندر محبوب تینوں کنولٹ کردا رہا بھیجدا رہا جڑے مینوں سجدہ کرن والے لوگ سن. اور اس دے اتے کئی جو ہے صحابہ کرام دے اقوال میں جو بیان کیتے ہیں 632 صفحات دے اتے، تو میں تو آج کل تھوڑا جائے اس حوالے نال اور کیوں، اور پہلے میں جو آیت خطبے دے دوران پڑھی اس حوالے نال چند گزارشات نے. میں چوتھے سپارے دی آیت سورہ آل عمران بڑی مشہور آیت ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. لقد من اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا. کنہ ہوتے علی المسلمین نہیں فرمایا، علی المؤمنین فرمایا ہے کہ مومنہ تے احسان فرمایا.
کس چیز کا احسان فرمایا؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ انہاں دے وچ اپنا محبوب مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان گنت نعمتاں عطا کیتیاں نے، مگر کسی نعمت دا احسان نہیں جتلایا کہ میں تانوں اکھاں دتیاں نے، میرا تواڈے تے احسان ہے۔ اپنے جسم دے اندر بندہ دیکھے ان گنت نعمتاں نے، ان گنت نعمتاں نے۔ میں اشارتاً ایک بات عرض کرنا چاہنا، ذرا توجہ دے نال سنیا جے۔ دنیا دا امیر ترین شخص، دنیا دا امیر ترین شخص، دنیا دا امیر ترین شخص جس نو پتہ ہی نہیں کہ میری دولت کتھے کتھے ہے، بحری جہازاں دا اس دا کاروبار ہے، اور فرانس دا وہ شخص رہن والا ہے، امیر ترین شخص ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ ان دی دولت کتھے کتھے۔ امیر ترین شخص ہو کے اپنی مرضی نال ویکھ نہیں سکتا، اپنی مرضی نال، ذرا بلند آواز نال بولو، ویکھ نہیں سکتا، اپنی مرضی نال ویکھ نہیں سکتا۔ کی وجہ؟ اکھاں بھی ہے نے، نظر بھی آندا ہے، پھر بھی نہیں ویکھ سکتا۔ وجہ کی کہ اے جڑے پپوٹے نے نا، اے پلکاں، تواڈے میرے اکھ دی طرف کوئی مکھی آوے، کوئی تنکا آوے، اسی فوری بند کر لینے۔ اے جڑیاں پلکاں نے، اے پپوٹے نے، انہاں دا جو بیک گراؤنڈ تے اللہ تعالیٰ نے ریموٹ کنٹرول رکھیا ہے، یہ اس شخص دا ختم ہو چکے ہے۔ جدوں وہ ویکھنا چاہتا ہے، اتلی پلک نو علیحدہ ٹیپ لگاندا ہے، تھلے والی نو علیحدہ لاندا ہے، تے پھر وہ ویکھدا ہے۔ اور جدوں انہیں نہیں ویکھنا، اس ویلے اتوں بھی ٹیپ لا دیندا ہے، تھلیوں بھی ٹیپ لا دیندا ہے۔ تو اپنے آپ اے اکھاں دے اتے جو اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھیا ہے، اے پلکاں رکھیاں نے، پپوٹے رکھے نے، یہ اپنے آپ نال مل جاندے ہیں۔ یعنی دنیا دا امیر ترین شخص ہو کے اپنی مرضی نال ویکھ نہیں سکدا۔ جدوں انہیں ویکھنا، اتری پلک نو علیحدہ ٹیپ لانی، تھلے والی نو علیحدہ ٹیپ لگانی، پھر انہیں ویکھنا ہے۔ نہ اپنی مرضی نال ویکھ سکتا ہے، نہ اپنی مرضی نال اکھ بند کر سکتا ہے۔ اندے کولوں کسی نے سوال کیتا کہ بھئی تو کنی کی دولت، کنی کو دولت خرچ کر سکنا ہے کہ تو اپنی مرضی نال ویکھ سکے؟ اندیاں چیخاں نکل گیاں، اکھاں وچ آنسو آ گئے، تڑپیا، پھڑکیا، جویں بجلی گرجتی ہے نا، چمک دیئے نا، تڑپیا، کہنے لگا کہ میں ساری دولت خرچ کر دیاں دا کاش میں اپنی مرضی نال ویکھ سکا، کاش میں اپنی مرضی نال ویکھ سکا۔ جتھے مسجد سیدہ اما آمنہ رضی اللہ عنہ، اسے گلی دے اندر ایک شخص رہے، اس دے گلے دا لعاب نہیں، اس دی زبان، اس دے منہ دا لعاب نہیں بندا، لعاب نہ بنن دی وجہ تو انہوں کینسر دا مرض ہو گیا، وہ بول ہی نہیں سکتا، گلے دے اندر کینسر ہو گیا۔ وہ اشارے نال بندہ گل کر رہا ہے، اندھے کو پوچھ کے دیکھو کہ یہ لعاب تھک کتنی بڑی نعمت ہے۔ جنیاں اکھاں دی پلکاں خراب ہو گئی، اندھے کو پوچھ کے دیکھو کہ یہ کتنا بڑا انعام ہے، کتنی بڑی نعمت ہے میرے اللہ تعالیٰ دی۔ گجرانوالہ دے اندر ایک شخص ہے، وہ بول ہی نہیں سکتا، بہت بڑا ٹیچر ہے۔ اندھے کو کسی نے پوچھا کہ یار تو کنی کو دولت؟ انہوں نے کہا میں ساری دولت خرچ کر سکنا، کاش میں کسی نال کلام کر سکاں، بول سکاں، بول نہیں سکتا۔ اپنے جسم دے اندر دیکھو میرے اللہ تعالیٰ نے انگنت نعمتاں رکھیاں نے، مگر میرے خالق و مالک نے احسان نہیں جتلایا۔ اگر اس نے احسان جتلایا، انہیں فرمایا علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ نہیں فرمایا کہ ایسی یہودیاں تے، عیسائیاں تے، سکھاں تے، فرمایا علی المؤمنین، اسی مومنہ تے احسان کیتا ہے کہ انہاں دے وچ اپنا محبوب مبعوث فرما چھڑے۔ اور پھر قرآن مجید دے اندر علامہ صاحب نوری صاحب علماء نو پڑھا دے، انہاں کو پوچھو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دے حوالے نال جدوں بھی قرآن مجید دے وچ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بعثا فرمایا، ارسلا فرمایا، جاء فرمایا ہے۔ جاء، ارسلا، بعثا دا تقریباً ایک کوئی معنی ہے کہ بھیجنا، تے بھیجیا انہوں جاندہ جڑا پہلے موجود ہوئے۔
جڑا پہلے موجود نہ ہوئے انہوں بھیجیا نہیں جاندہ، انہوں بھیجیا نہیں جاندہ۔ اللہ اکبر۔ تو اے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم دی بارگاہ وچ عرض کر رہی ہے، لجپالا اللہ تعالیٰ نے تو انہوں کدوں نبی بنایا؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین۔ دوسرے مقام دے اتے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم دا فرمان ہے کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، کہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم تے اجے روح اور جسم دے درمیان سن، اجے تے پانی اور مٹی دے درمیان سن، میں پہلے نبی تھا، کنتو نبیہ۔ میرے بھائیوں، اور حضرت ایک ایسی حدیث ہے جس دے جتنے بھی راوی نے وہ اہل بیت طہار، ائمہ اہل بیت طہار نے۔ امام زین العابدین اپنے ابا جان حضرت امام عرش علی مقام کو پوچھ دینا، امام عرش علی مقام حضرت مولا کائنات اپنے ابا جان مولا کائنات کو پوچھ دینا، اور حضرت مولا کل کائنات میرے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ عرض کر دینے، یا رسول اللہ آقا تواڈے نور دی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کدوں کیتی سی؟ اور یہ سوال ان دے کولوں کیتا جاندہ جس دے بارے چ یقین ہوئے کہ اے میرے سوال دا صحیح جواب دے ویندا۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے علی رک جا انتظار کر ہونے جبریل آوے دا، جبریل کو پوچھاں دا، اور جبریل اللہ کو پوچھے دا تو پھر میں دساں دا۔ نہیں، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فوراً ارشاد فرمایا اے علی، آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی تخلیق تو 14,000 سال پہلے رب کائنات نے میرے نور دی تخلیق فرمائی۔ ذرا بلند آواز نال کہو سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اور اس نو اگر تواڈے ذوق واسطے حضرت تاجدار گولڈا فاتح قادیاں حضرت اعلیٰ گولڑوی رحمت اللہ علیہ کو پوچھ دیا جائے کہ حضور یہ جڑا کن اللہ نے فرمایا تے فیکون ہو گیا، جدو اللہ نے فرمایا کالو بلا کالا الستو بربکم، کیا میں تواڈا رب ہوں؟ تو اگو جڑی آواز گئی اس دا تانوں بھی کوئی پتہ ہے؟ تو جن دا تعلق ہوئے وہی دستا ہے، جنہوں پتہ نہ ہوئے کدی، اور پھر خاص کر آج دے دنیا دار دا معاملہ نہیں، ولی کامل ہے حضرت اعلیٰ گولڑوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کو جدوں پوچھیا گیا فاتح قادیاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرمایا پوچھن والیا کہ شاہ جی توانوں بھی کوئی پتہ ہے کہ نہیں؟ جدوں رب نے فرمایا کن ہو جا فیکون ہو گیا، آپ نے فرمایا میرے کو نو پوچھنا ہے تے آ میں تینوں دسنا کن فیکونی، تے کل دی گل اسی اگے پریتی لگائی، تو تے میں حرف نشان نہ آؤ، جدوں دتی میم گوائی، اجے پہ سانو پہ دس دے بیلے بوٹے کائی، میرے لیشاں رلتایوں بیٹھے جے سکھ دوہانوں آئی۔ اگر میں قصور دے سید زادے کولوں پوچھا بابا بلے شاہ قصوری
رحمت اللہ تعالی آپ کو بھی کسے عرض کی شاہ جی کوئی توانو بھی اس جگہ اس مقام تے محبوب علیہ السلام نے جو ایم فرمایا جو رب نے آپ دی زبان مقدس مطہر تو جاری کی تا قرآن مجید وچ موجود قل انما انا بشر مثلکم شاہ جی کوئی توانو بھی اس حوالے دے نال جو سرکار نے خود بھی فرمایا تے رب نے بھی فرمایا حالانکہ میرے آقا علیہ السلام دی حدیث پاک دے اندر ایوکم مثلی بھی موجود ہے تے ادھر شاہ جی قصور دا سیدزادہ آپ بولے آپ کہنے لگے ہو میرے کو اگر پوچھنا چاہنے تے میں دنیا دارہ دی گل نہیں میں تے معرفت دی گل دس سکنا وا تے کی کہہ سکنا شاہ جی بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ نے مدینہ شریف نو منہ کر لیا گل وچ کپڑا پا لیا تے ہاتھ بل کے مدینہ شریف دی طرف منہ کر کے عرض کر لگے لجپالا اے میرے کو پوچھ دینے تے میں عرض کرنا پاویں میم دے پر دے پایا تنو جانن والے جان گئے پاویں لکھ وری کہو انا بشاری تنو پہچانن والے پہچان گئے اگر میں صرف سیداں دی گل کراں اہل بیت طہار دے ہیریاں دی گل کراں تے پھر جنڈیالے شیر خان شیخو پورے دا سید بابا وارے شاہ وہ گل سمجھا دینے آپ کہہ دینے جنہ نہیں ڈٹھا اوہو کرن گلا تے جنہ ویخ لیا او تے بولتے نہیں جڑے راز حقیقت نو جان گئے نے او مو راز حقیقت کھول دے نہیں میرے بھائیوں اگر میں اہل بیت طہار دے شہزادیاں دے اس سیدزادیاں کو پوچھتا چلا جا گل بڑی لمبی ہو جانی ہے میں مختصر تواڈے سامنے میرے بھائیوں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دے دادا حضرت عبد المطلب فرماندے نے ایک دن مینوں آواز آئی اللہ تعالیٰ نے تانوں پوتا عطا کرنا ہے انہیں ورگا کائنات وچ کوئی نبی تے رسول نہیں ہو سکتا تو انہاں دا نام محمد رکھنا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دے نام جیسا کائنات دے اندر کسی دا نام نہیں اور اس نام دے اندر اتنی طاقت اور اتنی برکتاں نے اور اتنے لوگاں دے کم بن گئے نے قدرت اللہ شہاب نے شہاب نامہ لکھے تے اے کئی جگہ تے ڈیوٹی دیندا رہا تے چنگ وچ جدوں ڈی سی سی نا ڈی سی او چنگ یہ اس دے اندر شہاب نامے دے اندر تے میں اپنی کتاب دے اینڈ دے اتے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کے اندر یہ واقعہ لکھا اپنی کتاب کے اندر تو انشاءاللہ ان قریب آپ کے قریب شایان شان اس کتاب کی تقریب رونمائی بھی ہو رہی ملک نامور سکالر صحافی ادیب علماء علامہ صاحب بھی تشریف لے آندے میرے نال میزبان ہون دے اتے اس کتاب دے اندر میں لکھیا ڈی سی او جھنگ قدرت اللہ شہاب کہندا ہے کہ میں جس ویلے ڈی سی او جھنگ سا ایک شخص میرے کو آیا سکول ٹیچر چند دنوں تو بعد انہیں ریٹائر ہو جانا سی وہ بڑا پریشان سی کہ میں ریٹائر ہو جانا ہے بڑھاپے دی طرف میں جا رہا میری تیاں جوان نے تے میری سروس ختم ہو جانی ہے اس دور وچ کوئی بیکورڈ علاقے دے اندر کوئی رہائش بھی سرکاری مل جاندی سی تو وہ کہنے لگا کہ رہائش بھی کھس جانی ہے غریب آدمیاں تیاں جوان نے سروس بھی ختم ہو رہی ہے تے میں تیاں جواناں نو لے کے جاواں دا کتھے
मकान भी मेरे को सरकारी हुकूमत ने लै लेना है। कहता एक दिन मैं तहज्जुद के टाइम नौजवानों ख्याल करो, दुनियादारी विच कुछ नहीं पिया, दुनियादारी नूं दीन दे ताबे करो, तुहाडे चेहरे मोहरे वज़ा कता ऐसा होवे कि गली विचों गुजरो तो लोग कहन वाकई महबूब दा दीवाना जा रहे हैं। इसे दे विच इज्जत है, इसे दे विच कामयाबी है। इस दिन च बात याद रखना। कहंदा तहज्जुद दे टाइम मैं वुज़ू कीता, तहज्जुद दे नफल अदा कीते, महबूब अलैहिस्सलाम दी बारगाह दे अंदर मैं अर्ज करना शुरू कर दिता, लजपाला करम नवाजी फरमाओ सरकार, या रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे अंदर मेरी सिफारिश कर दो। मेरियां तियां जवान ने, नौजवान बच्चियां नूं लैके मैं किथे जावां। कहंदा इतनियां गल्लां कर रहा सा, मेरी अख लग गई। जदों अख लगी, खड़ी दा ताजदार रूमीए कश्मीर सुखन दा उस्ताद हुजूर मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, सुफने अंदर मैनू माही मिलिया ते मैं गल विच पा लिया बावा, और डरदा मारा अखी ना खोला, मत फिर बिछड़ ना जावा। अख लगी, सारे हिजाबात उठ गए। आमिना पाक दा लाल, अब्दुल्ला पाक दा चंद, हसनैन करीमैन दे नाना जान, सिद्दीक बावकार दे आका, रब दे महबूब नबियां दे ताजदार सरकार तशरीफ ले आए। मेरी सरकार ने फरमाया, मेरे गुलाम क्यों परेशान हो गए? जड़ा झंग दा डीसी होए उस कुदरतुल्लाह शहाब कुल चला जा, कहना मैनू रब दे महबूब ने तेरे कोल भेजा है। मैं सुबह हुई डीसीओ ऑफिस झंग पहुंचया। जदों मैं पहुंचया, मैं उनके जितने भी सिक्योरिटी गार्ड उन्होंने कहा कि भाई मैं कुदरतुल्लाह शहाब नूं मिलना चाहना। जदों मैं इन्नी गल की, उन्हें मैनू अंदर पहुंचाया डीसीओ दे कोल। जदों गया मैं क्या मैनू सरकार ने भेजे है, ते मेरियां तियां जवान ने, मेरियां तियां जवान ने, बच्चियां जवान ने। मैं रिटायर होने वाला वा, मेरी सर्विस खत्म हो रही है, मैं बच्चियां जवानों नूं लैके कित्थे जावांगा? मैनू करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने तेरे कोल भेजे है। उनदियां अखां विच आंसू आ गए। खुद लिखदा है कि मैं सोचा कि हो सकता है सरकार का नाम एवं इस्तेमाल करता पाया। मैं क्या भाई 10 दिन तो बाद आना। उन्होंने शक पै गया, उन्हें कहा अगर जेडे उत्थे जुमले ने वो मैं नहीं कह सकता। वो कहता वैसे तुहानू दसन वास्ते कह रहा। कहता मैं डीसीओ नूं मुखातब करके, वो कहता मैनू उन्हें मुखातब करके क्या, उन्हें कहा मैं झूठ बोलना होंदा तो मैं अल्लाह के नाम पे बोलता, मैं अपने नबी के नाम पर कभी झूठ नहीं बोल सकता। जुमले ने उन्हें लिखा। मैं क्या मैं अपने सरकार के नाम पर झूठ नहीं बोल सकता तेरे। कहता उन्हें जदों इन्नी गल की और नाल उन्हें फारसी का शेर पढ़िया, बा खुदा होशियार बाज, बा मुहम्मद दीवाना बा। होशियार बाज, बा मुहम्मद होशियार बाज। इस सरकार का नाम आवे तो फिर होशियार हो के अदब के नाल। कहता उन्हें मैनू भेज दिता। 15-20 दिन तो बाद उन्हें मेरा तहकीक करवाई। जदों तहकीक करवाई तो मैनू जिमें उन्हें दसिया उस तो करोड़ लोगों ने बेहतर उनके बारे च दसिया कि वाकई मुस्तहिक है तो नेक आदमी है। जदों मैं वापस दोबारा आया, उन्हें जिन्ने दिनों का टाइम दिता, उस तो बाद जदों मैं आया उनके कोल, उन्हें मैनू कई मुरब्बे जमीन बर लबे सड़क के उत्ते जिहड़े ना चंगी जिहड़ी जमीन उन्हें मैनू दे छड़ी भी जा बई अगों जिहड़ी गल तुहानू सुनाण वाली उहदे ते जरा गौर करिया जी। कुछ साल गुजरे,
علامہ صاحب وہ کہندا میں صدر ایوب دے نال کراچی جدوں اسلام آباد دارالخلافہ نہیں سی بنیا پہلے کراچی سی کہندا میں ایوب خان دے نال سا ایک مینوں لیٹر ملیا جدوں میں کھولیا تے اوہی رجسٹری کئی مربعاں دی واپس مینوں بھیج دیتی گئی نال ایک خط لکھیا ہے خط وچ کی لکھیا ہے لکھیا کہ جناب اللہ کا بڑا کرم ہویا میں اس زمین دے اوتے محنت کیتی ذمہ دارا کیتا اج میں اپنی تیاں بھی ویاہ لیاں نے ایک اپنا کوٹھا بھی بنا لیا تے ہون مینوں اس زمین دی ضرورت نہیں میں واپس تانوں دے رہا سبحان اللہ ایتھے تک کسے نو مربع ملے تے مربع دی خاطر ایک مرلے دی خاطر بھرا نو قتل کر رہا ہے بھرا نو جیل دے وچ بھیج رہا ہے کئی ایسے واقعہ روزانہ اخبار پرسوں کی اخبار اٹھا کے دیکھیں ایک بیٹے نے اپنی ماں اور بیٹی کو ماں اور اپنی بہن کو ذبح کر دیا صرف اس لیے جائیداد کی خاطر اور یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھیں جو ایسی حرکت کرتا ہے کیا وہ شرعی طور پہ اس جائیداد کا وارث ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا یہ نوجوانوں خیال کریں میں صرف رسمی تقریر نہیں کچھ آپ کے سامنے پیغام رکھنا چاہتا ہوں وہ ماں باپ دی جائیداد دا وارث نہیں ہو سکتا جڑا ایسی حرکت کرے اور ماں باپ اپنی زندگی دے اندر وصیت کر سکتے نے جائیداد تقسیم نہیں کر سکتے کچھ علماء نے ہون مگر سورہ نساء چوتھے سپارے دا آخری پاؤ پڑھ کے دیکھو سارے وراثت دے سارے معاملات اتھے موجود نے کیوں جی حضرت صاحب اس واسطے نوجوانوں میلاد پاک دا کوئی مقصد بھی سمجھا جائے ماں باپ دی خدمت کرو نوجوان خیال کرن اور بزرگ خیال کر جڑے تیاں نو اہمیت نہیں دیندے صرف منڈیاں نو اہمیت دیندے نے انہوں نے بھی ذرا سوچنا چاہیے ملتان ڈویژن دی میں اشارتاً بات کر کے اور تسی سنیا ہونا ہے کہ وہ بندہ بڑا جاگیردار بڑی ہوندی مال و دولت بڑے مربے تو وہ اپنے لوگ بڑا ہوشیار بنیا انہیں ساری منڈیاں دے اندر تقسیم کر دیتی اپنے زمین وغیرہ اور یہ تو قرآن مجید کا فیصلہ تلک الیام نداولھا بین الناس دن یہ بدلتے رہتے ہیں کدی سکندر ہوندے نے کدی اندر ہوندے نے کدی کچھ تو سامنے حالات نے 20-25 سال تک حکومت رہی پنجاب کے اندر بالخصوص جنہ دے اشارے تو بغیر چری جو ہے پر نہیں سی مار سکتی وہ میں نے ایک کہنے لگا جی کدھر گیا جی وہ لبیک یا رسول اللہ کہنے والے میں کہا جنہ دی کئی سال حکومت رہی آج انہ دا نا نہیں تو ہمارا تو ایک شیر جو سندھ اسمبلی کے اندر کل بولا ہے اس نے کہا کہ یہ دنیا دار یہ مر جائیں گے ان کی قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوگا اور جو میرے نبی کے نام پر جان قربان کرے گا وہ قبر میں بعد میں پہنچے گا فرشتے پہلے اس کا استقبال کر رہے ہیں اور امام یوسف نبھانی رحمت اللہ علیہ آپ لکھ دینے آپ نے لکھا کہ ایک مائی صاحبہ دنیا دوتے جدوں بھی کوئی مشکل آدھی تو انہیں کی کرنا انہیں یا رسول اللہ کہنا جدوں فوت ہو گئی گھر والے نے غسل و کفن دے کے جنازہ پڑھیا قبر وچ پہنچایا بعد وچ اماں کسی نو خواب وچ ملی اماں کی آلی کی بنیا قبر وچ انہیں پتر موجاں اماں کی میں سانو تے لوگ بڑا ڈرا دینے تھے سب تے ٹھوئے تے یہ تے وہ انہیں ہاں پتر میں جدوں آئی ہاں فرشتیاں میں نے پوچھا انہیں میں نے بٹھایا انہیں کہا بھی مر ربوں کا ماں دینوں کا ماں کنت تقول فی حق حاضر رجل جدوں انہی گل کیتی کہ میں تے دنیا تے جدوں بھی کوئی مشکل کوئی ایسا معاملہ بنتا سی تے میرے منہ نکلتا سی یا رسول اللہ
جب انہاں سوال شروع کیتے میں یا رسول اللہ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، وہ فرشتے چلے گئے، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، میرا ایمان ہے اللہ کی عزت کی قسم کہ میرے جمعے کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے اتنے دنوں کے اندر ہر موقع پر غازی صاحب کے حوالے سے، ہر حوالے سے میں نے بتلایا کہ میرے جیسے کیا کروڑوں خربوں جو ہے علماء اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، پیش کرتے رہیں گے، کیوں؟ انہیں پتا ہے قبر کے اندر کوئی کام نہیں آتا، آمنہ کا لال قبر کے اندر کام آتا ہے۔ حق چاہیے، موت بھی قبول ہے، زندگی فضول ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں تو صرف کوئی قربانی کرتا ہے، حکیم الامت جسے کہا جاتا ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی کتاب کے اندر اس گنہگار نے لکھا اور ان کے حوالے سے لکھا، پڑھ کر لکھا، آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے حج کے بعد پھر میں نے ایک حج کریم آقا علیہ السلام کی اماں آمنہ پاک کی طرف سے کیا، اور جب میں نے قربانی کی تو اسی رات ابھی میں مینا کے اندر تھا، رات کا ٹائم ہوا، میری آنکھ لگی تو میری قسمت جاگ گئی، میرے کریم آقا علیہ السلام و تسلیم کی اماں آمنہ پاک، تاریخ انسانی کی عظیم ترین خوش نصیب اماں آمنہ پاک، محسنہ اسلام، آپ پردے کے اندر ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام کا بچپن ہے، اماں آمنہ پاک نے سرکار علیہ السلام کو اٹھایا ہوا ہے، اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ اماں آمنہ پاک پردے کے اندر ہیں، مجھے آواز آئی، فرما بیٹا احمد، میں نے عرض کی اماں جان حکم، فرمایا تو نے میری طرف سے حج بھی کیا ہے، قربانی بھی کی ہے، میں تجھے اپنا محمد نہ دے دوں جو صرف میرے آقا علیہ السلام کے والدین، اور یہ حضرت معاذ بن جبل، جب آپ میرے آقا علیہ السلام نے قاضی بنا کر انہیں جب بھیجا، جب انہوں نے فجر کی نماز جا کے آپ نے اس علاقے کے اندر صبح کی پڑھائی اور نماز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، جب نماز کا سلام پھیرا، ایک مقتدی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا واہ امام صاحب، آپ نے خلیل علیہ السلام کا ذکر کر کے ان کی اماں کی قبر کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ اگر خلیل علیہ السلام کا ذکر ہو تو ان کی اماں خوش ہوتی ہے، جب میرے آقا علیہ السلام کا ذکر ہو تو میرے آقا کی اماں آمنہ خوش ہوتی ہے، جب میرے آقا علیہ السلام کے والدین کا ذکر ہوتا ہے تو میرے آقا خوش ہوتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کی اہل بیت طہار کا ذکر ہوتا ہے تو میرے آقا خوش ہوتے ہیں، اور جو ان کے نام پر جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے جاتا ہے، میرے آقا اس کا استقبال کرتے ہیں، فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی، آپ یہ جو سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، یہ پیسے خون پسینہ ایک کر کے، یہ اگر میرے اوپر یا علامہ صاحب پر یہ پھینک رہے ہیں تو ہمیں کوئی لال نہیں لگے ہوئے، یہ آپ سرکار کے نام کی وجہ سے ہماری عزت کر رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کے نام کی وجہ سے، میرے آقا علیہ السلام کے گنگانوں کی وجہ سے ہمیں آپ پیار کر رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، دنیا سے جو مرضی کرتے رہیں، میرے آقا سے وفا کریں۔ دنیا بھی، یہ شرک پور شریف کے تاجدار حضور میاں صاحب، آپ فرماتے ہیں آپ کے پاس ایک الیکشنوں کے دنوں کے اندر ایک کینڈیڈیٹ آیا، کہنے لگا حضور دعا کرو میں اپنے علاقے دا وڈا نمبردار بن جاواں۔ آپ نے فرمایا بیلیا چند دنہ دا یا ہمیشہ واسطے؟ کہنے لگا ہمیشہ دا بن جاواں۔ فرمایا میرے آقا سے وفا کر، دنیا تیرے نال وفا کرے گی، دنیا تیرے ساتھ وفا کرے گی۔
آپ چاہتے ہیں نوجوانوں کہ آپ کو عزت ملے، ماں باپ کا احترام کریں، فرائض و واجبات کی پابندی کریں، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ہر وقت باوضو رہ کر درود و سلام کثرت سے نذرانے درود و سلام کے پیش کریں۔ اگر کوئی مشکل آ جائے میرا گریبان پکڑ لیں۔ میرے بھائیوں، یہ ساری رات گلی دے کونے تے بیٹھ کے نوجوان موبائل پر جو ہے کبھی کسی کی بہن بیٹی کو جو ہے میسج کر رہا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا، آج تو کسی کی بچی کو اگر جو ہے تو میسج کر رہا ہے یا فون کر رہا ہے یا تنگ کر رہا ہے تو تیری گھر میں بھی کوئی ماں بہن بیٹی ضرور ہوگی۔ یہ شادی کے موقع پر مہندی تو اسلام وچ ہے، کوئی ہے اسلام وچ مہندی؟ یہ راول پنڈی کے اندر کا واقعہ ہے، اخبار کے اندر پچھلے چند سال پہلے آیا کہ امیر ترین بندہ انہیں اپنے منڈے دی مہندی دے اتے جناب وہ مائیاں گنہگار نچائیاں تے شراب دے نشے وچ ہی فائرنگ شروع کی تھی تے دولے دے متھے دے وچ فائر لگا، دولا موقع تے مر گیا۔ جتھے شہنائیاں بج رہی تھی وہاں ماتم شروع ہو گیا۔ جو میرے اللہ کی غیرت کو للکارتا ہے، میرا اللہ جبار بھی ہے، المنتقم بھی ہے۔ خیال کریں، میلاد شریف کا یہ پیغام نہیں ہے۔ آپ حق حلال کے پیسوں سے پانی کا گلاس رکھ کے درود شریف پڑھ کے اتنا کہہ دے یا اللہ تیرا شکر ہے تو سونے محبوب دا سانو امتی بنایا، یہ بھی میلاد ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ لاکھوں کروڑوں پیسے ہوں، ہزاروں ہوں تو پھر جو ہے، اور آپ میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تینوں 27 سال ہو گئے نے اوان ٹاؤن دے اندر رہتے ہیں، میں تیرے کو ٹائم لین گیا سا، تم فارغ سے تو تم پھر بھی نہیں آیا۔ کوئی شرط رکھی سی، کوئی بندہ کھڑا ہو کے آج نہیں تو زندگی کی آخری سانس تک کہہ دے، یا میں نے کبھی کسی کو کوئی شرط رکھی ہو، اگر ٹائم ہے کسی اور جگہ پہ وعدہ نہیں ہے، اگر کوئی مسجد کے معاملات، کوئی مارکیٹ، کوئی ٹائل، کوئی اینٹ لینے یا سیمنٹ یا کوئی ایسا معاملہ نہیں، تو میں نے وعدہ کیا ہے، کیونکہ میری عزت، میرے ماں باپ کی عزت، میری نسل کی اگر عزت ہے تو میرے آقا کے ذکر کے صدقے سے۔ میرے بھائیوں، یار میرے آقا دا مقام تے بڑا اچھا، اتھے تے کوئی محفل 11ویں شریف جنہ تفسیر مظہری شریف لکھی ہے نا قاضی ثناء اللہ پانی بتی رحمت اللہ علیہ، اونا دے پیر دا نام سی مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ۔ آپ لکھ دے نہیں کہ ایک درویش نے 11ویں شریف دی محفل سجائی، کیونکہ 11ویں شریف دی ہے نا، 11ویں شریف دی محفل ہے نا، کہ جناب ادھر آپ فرما دے نے کہ میں خواب وچ دیکھیا کی دیکھیا کہ سارے اولیاء ایک جگہ تے موجود نے، اولیاء دی بزم سجی ہوئی ہے، ایک بڑی سونی محفل ہے تے سارے انج جی میں کسے دا انتظار کیتا جاتا ہے۔ کہندے نے سارے اولیاء کاملین غوث کتب ابدال سارے انتظاراں دے اندر انتظاراں والیاں نظراں دے نال دیکھ رہے۔ تھوڑی دیر گزری، حسنین کریمین دے بابا حضرت مولا کل کائنات تشریف لے آئے، کلے نہیں آپ دے جبے مبارک دے تھلے، بغل دے تھلے اے کپڑا لباس مبارک آپ دا اٹھیا ہویا ہے۔ ساڑھے دل وچ خیال آیا کوئی ہور بھی آپ دے زیر سایہ آپ دے ہاتھ مبارک دے تھلے ہستیاں ہیں۔ ساڑھے دل وچ خیال آنا سی مولا کل کائنات نے اپنا ہاتھ مبارک اچھا کیتا، تھلے کون سی؟ عاشق رسول خواجہ خواجگاہ اویسے کرنی سن، کھپے پاسیوں ہاتھ چکیاں تے نقش بندیاں دا سردار بہاؤالدین نقش بند موجود سی۔
اولیاء کاملین ہاتھ بن کے عرض کرن لگے لجپالا اج کتھوں دی تیاری ہے؟ فرمایا میرے پتر عبد القادر جیلانی دی 11ویں ہے اسی اوتھے چلے آخری میرے بھائی چلو میں بڑا مختصر تسی کیوں امتحان میرے لیندے بڑھے بندے دا جناب ہوں تے نویں ماڈل نو لوگ ترجیح دے دینے اسی دا کوئی 70-75 ماڈل میرے بھائی مولا کل کائنات حسنین کریمین دے بابا آپ فرما جدوں عرض کیتی گئی لجپالا اج کتھوں دی تیاری ہے؟ فرمایا میرے پتر عبد القادر جیلانی دی محفل 11ویں ہے اسی اوتھے چلے سلطان العارفین حضور سلطان بادشاہ رحمت اللہ علیہ شور کوٹ دے ٹپیاں وچ عارف کامل آرام کرن والا سلطان العارفین غوث پاک دی بارگاہ وچ ڈائریکٹ نہیں پہلے آپ دے شہر دی بات کر دے نہیں آپ فرما دے نہیں بغداد شہر دی اوہ کی نشانی اوتھے اچھیاں لمیاں چیرا ہوئے تل میرا او پرزے جو درزی دیاں لیرا ہوئے نالیران دی اوہ گل کفنی پاکے تے میرا لسا سنگی فقیرہ بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگ سا تے کرسا میرا میرا سرکار غوث پاک ایویں نہیں کر 11ویں شروع ہو گئی سائیاں نے محنتاں کیتیاں نے تواڈے میرے وچوں کوئی بھی ایک رات کھلو کے الحمد لے کے والناس تک کسے قرآن مجید پڑھیا کسے ایک رات وچ تے مینوں دسے حضور سرکار غوث پاک پیران پیر دستگیر شہنشاہ بغداد 15 سال روزانہ الحمد لے کے والناس تک قرآن دی تلاوت کر دے رہے 40 سال عشاء دے وضو دے نال فجر دی نماز پڑھا دے رہے اے سرکار غوث پاک آپ دا مقام آپ دے مقام غوثیت دے حوالے دے نال حضرت زہد الانبیاء حضرت بابا فرید گنجے شکر رحمت اللہ علیہ کنو کسے نے پوچھیا سرکار اے جڑا آپ دا فرمانے قدمی حاضہی علی رکبت کل ولی اللہ ہر ولی دی گردن دے اتے میرا قدم غوث پاک دا اے جڑا فرمانے
تہاڈا کی خیال ہے حضرت بابا فرید حق فرید یا فرید سرکار بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ نے فرمایا او میرے کو پوچھن والیا اگر میرے دل دی گل پوچھنا ہے تے فرید دا اے عقیدہ ہے کہ غوث پاک دا صرف میری تون تے گردن تے قدم نہیں بلکہ میری اکھ دی پتلی تے بھی غوث دا قدم ہے پھر ایسے واسطے میں کہنا ہونا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ سارے مل کے پڑھ لو لنگر بھی تیار ہیں ذرا مل کے پڑھ لو وہ سارے مل کے پڑھ لو ایک ذوق والی کیفیت پیدا کرو تاکہ جلدی جلدی صلاۃ و سلام دعا دی طرف بڑھیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا سرکار غوث پاک دا مقام و مرتبہ بلکہ علامہ نوری صاحبی قادری نوری اشرفی نے سارے قادری تے سرکار غوث پاک نے فرمایا میرے غلاموں جڑا بھی میرے نال محبت رکھن والا ہوئے دا کدی بدبخت نہیں رہ سکتا دنیا تو جائے دا ایمان ہو کے نہیں اس دا خاتمہ ایمان تے ہوئے دا پھر کیوں نہ کہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا ملتان شریف کے اندر لے گیا ہے حضرت بہاؤدین زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لوگانوں ایک محفل کے اندر کیا میرے غلاموں میرے مریدوں سن لو میں بڑا خوش نصیب ہاں حضور کی میں تسی واقعی خوش نصیب ہو مگر کوئی خاص فرمایا میرا پیر شیخ شہاب الدین سہروردی ہوئے جن نے غوث پاک دی زیارت کی تھی تے غوث پاک پہ 11ویں والے پیر دا فرمان ہے جنہیں مینوں ویکھ لیا وہ بھی کدی بدبخت نہیں رہ سکتا جنہیں میرے ویکھن والے نو ویکھ لیا کدی وہ بھی بدبخت نہیں رہ سکتا بہاؤدین زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرما دینے لوگوں میں بڑا خوش نصیب ہاں کہ میرے پیر نے غوث پاک نو دیکھیا ہے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ زم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا بابا فرید کندہ مرید ہے بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بختیار کاکی کندہ مرید ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دا مرید ہے اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کندے مرید نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ دے مرید نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ آپ جدوں بھی نماز دا سلام پھیر دیں نا تے آواز آن دی میرے بندے عثمان مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے اگو آواز آن دی یہ مالک تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں مالکہ یا اللہ تیرے کو لو تینوں ہی مانگنا آواز آن دی یہ تسلی رکھ یہ تیری دعا پوری ہوگی کچھ اور بھی مانگ کچھ اور بھی مانگ عرض کر دینے ہیں ارحم الراحمین اے خالق و مالک اگر تو دین تے آگے
پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دی امت دی مغفرت کر دے۔ اگوں آواز آندی ہے تیری دعا تے اسی 30,000 محبوب دا امتی بخش چھڑیا۔ ایک نواز دے سلام تے آواز نہیں آندی، جدوں بھی سلام پھیر دے نے ایک کوئی آواز آندی، میرے بندے عثمان مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ یا اللہ تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں۔ آواز آندی تسلی رکھ اے تیری دعا پوری، اگے بھی کچھ مانگ، کسے فیکٹری دا پرمٹ نہیں مانگ دے پے، بچیاں دے جہیز واسطے یا رخصتی واسطے دعا نہیں۔ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دا پیر مانگدا ہے تے میری تیری مغفرت دی دعا مانگدا ہے، میری تیری مغفرت دعا مانگ رہا ہے۔ آواز میرے بندے عثمان من عرض کر دینے مولا تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں۔ آواز آدھی تسلی رکھ اے تیری دعا پوری ہو گئی، اگے بھی کچھ مانگ۔ عرض کر دینے مولا تو دیر دیا جائے تو محبوب علیہ السلام دی امت دی مغفرت کر چھڑ دے، بخش دے۔ آواز آدھی ہے میرے بندے تیری دعا دے میں محبوب دا 30,000 امتی بخشڑیا۔ کلندر لاہوری علامہ صاحب علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے خدا کے بندے ہزاروں میں بنے ہیں پھرتے مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہے۔ خدا کے بندے ہیں ہزاروں میں، ہزاروں میں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ علامہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، میں تو صرف سنا رہا ہوں۔ علامہ اقبال کہہ رہا ہے خدا کے بندے ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو اس کے بندوں سے پیار ہے، جس کو اس کے بندوں سے، جس کو اس کے بندوں سے، جس کو اس کے بندوں سے۔ جدوں بھی خواجہ عثمان ہارونی آپ سلام پھیرتے ہیں ایک آواز آ دی، یا اللہ میرے آقا دی امت نو بخش دے۔ آواز آ دی تیری دعا دے اتے اسی 30,000 ہر سلام دے اتے آواز آ دی۔ اسی کیوں نہ اونا دا ذکر کریے جنہیں ساڑھے واسے دعا مانگے۔ اے میرے کریم آقا غلام نے اے غوث پاک محبت کرن والے نے، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ سرکار غوث پاک نام لے با بابا فرید فرما دینے میری اکھ دی پتلی دے اتے بھی غوث پاک دا قدم ہے، تائیں آج ہر پاسے حق فرید یا فرید ہو رہے ہیں۔ جنہ نے مان لیا، اور میرا اسلام دین ادب سکھاتا ہے، اگر آپ ادب نہیں کرتے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حضرت مولا کائے آپ گھر وچ بیٹھے، کسی دے رون دی آواز آئی، فرمایا بیٹا حسین ذرا باہر نکل کے دیکھ کون رو رہے۔ دیکھیا ایک بندہ گوڑیاں دے اندر سر رکھ کے روئی جا رہے، جا کے آپ نے کنڈ تے ہاتھ رکھیا ہو سیدھا ہو، میرے ابا جان علی المرتضیٰ حیدر کرار بلا رہے ہیں۔ وہ بندہ جب آیا میں کیوں رو رہے ہیں ساڑھے گوانڈ دے اندر آکے، حضور اے ذرا نوجوانوں گل دے اتے غور کرو، حضور میرا تسی یہ حصہ دیکھ رہے ہو، ایک سائڈ تے فالج ہے، میں صحیح بول بھی نہیں سکتا، کیونکہ ہویا کی بھی یہ کیویں معاملہ ہویا؟ حضور میں ماں باپ دی گل نہیں سی مندا، میرا پیو میں نو سمجھاندا سی او پترا چنگے کام کریا کر، اے پٹھے کام چھڑ دے، او شراب نہ پیا کر، اے 2 نمبری نہ کریا کر۔ میرا پیو میں نو بڑا سمجھاندا، میری ماں بڑا سمجھاندی سی، میں انہاں دی کسے گل دے اتے غور نہیں کیتا، تے میرے
ابا جی کہنے لگے اچھا پتر میں ہن چلیا حج تے میں اتھے جا کے تیری شکایت لاواں دا جتھے کدی شکایت رد نہیں ہوئی کہندا حضور میرے والد گرامی چل دے جدو رب العالمین دے کر دی حویلی مسجد حرام چ پہنچ آپ جدو اللہ دے کر دا طواف شروع کی طواف کرن تو بعد مقام ابراہیم دے نفل ادا کیتے ادا کرن تو بعد صفا مروہ تے سائی حلق کروایا عمرے تو فارغ ہوئے آکے کعبے دے غلاف نو پکڑ کے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرن لگا میرا ابا کہنے لگا مولا میں تیرے گھر دے غلاف نو پکڑ کے تیری بارگاہ وچ عرض کرنا میں اپنے پتر نو بڑا سمجھایا سی میری کوئی گل نہیں مندا مالکہ تو جانتے تیرا بندہ جانے میں اندے تے راضی نہیں مینوں ادھر میں کاروئی سا مینوں پتہ نہیں چلیا میرا ایک پاسا ہی ماریا گیا مینوں فالج ہو گیا جدو میرا باپ واپس آیا انہیں دیکھیا میری حالت انہیں کہا پترا تو میری گل نہیں سی نہ مندا تو میں اتھے جا کے تیری شکایت لائی تیرا تاب معاملہ بنے میرا بچپن سی آخر میں جوان ہویا پھر شادی دے معاملات اج میرا کوئی سہارا نہیں میں اپنے باپ دے پیرانوں پکڑیا ابا جی میں نو معاف کر دیو میرے باپ نے کہا پترا جتھے تیری شکایت لائی سی ہون اتھے جا کے تیری سفارش کراں گا میرا باپ میں نو نال لے کے چلیا اسی سواری تے سوار ہوئے باپ بیٹا چل دے حضور تواڈے پڑوس وچوں گزرن لگے ساڈی سواری نو ٹھڈا لگا سواری زمین تے ڈگی جدو سواری نو ٹھڈا لگا زمین تے ڈگی میرا باپ بھی ڈگ کے مر گیا میری سواری بھی مر گئی حضور میں رونا جن نے میری سفارش کرنی سی وہ تک ٹر گیا ہے تو میری سفارش کون کرے گا نوجوانوں ملا شریف 11ویں شریف دی محفل چان والے ہو کسی گل دے اتے غور کرو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا باپ کی رضا کے اندر خدا کی رضا ہے ماں دے پیرا تھلے جنت ہے یہ میرے نبی کو اللہ نے اختیار دیا ہے قرآن مجید کے اندر نہیں ہے کہ ماں دے پیرا تھلے جنت یہ میرے نبی کو اللہ نے اختیار دیا ہے میرا نبی صاحب اختیار ہے اختیار والا نبی ہے میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ماں دے پیرا تھلے جنت تو کلمہ پڑھ کے سوچ رہے ہیں کہ نبی کے پلے معاذ اللہ استغفر اللہ خواہ کے بدہان اللہ یعذ باللہ کچھ ہے کہ نہیں کہ میرے نبی کا اختیار ہے کہ تمہاری ماں کے پاؤں تلے جنت میرے نبی نے رکھ دی تو پوچھ رہے ہیں کہ اختیار ہی نہیں حضور سواری مر گئی میرا باپ مر گیا ذرا توجہ کرو سچ سچ ہوندا جھوٹ جھوٹ ہوندا تے گلاں کچیاں ہوندیاں انکاریاں نے مر جانے منہ تے کفن ہونا ہونیاں اگلے جہان تیاریاں نے ذرے ذرے دا یاروں حساب ہونا تے آنیاں منزلہ پاریاں نے کسے شے نے اتھے کم نہیں جانا کم آنیاں نبی دیاں یاریاں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تو بغیر کسی نے قبر حشر وچ لجپالی نہیں کرنی انہیں کو عمل لے کے اسی ضرور قبر وچ جائیے کہ جدو فرشتے پوچھن
تے میرے آقا لجپالی فرما دین فرشتے ہو کی پوچھ دے ہو یہ تے میرا غلام ہے بایزید بستامی گئے فوت ہو گئے قبر وچ گئے کسی نے خواب وچ اگلے دن دیکھا حضور کی بنیا قبر وچ فرشتے آئے پوچھا آئے سن میں نو کہنے لگے مر ربو کا تیرا رب کون ہے میں کہا تسی آئے کتھوں کنے بھیجے ہیں رب نے بھیجے ہیں فرمایا تسی اینا سفر اتوں کر کے زمین دے وچ اتھے آئے ہو توانو رب نہیں بھولیا تے میں 2 فٹ زمینوں اتوں تھلے آ گیا قبر وچ میں رب نو بھول گیا یہ وہ بایزید بستامی ہے کہ کتے دوسرے ملک وچ گئے تو اتھوں بی خریدیا جدو بی خریدیا اپنے ملک چاہے اپنے کار آئے پنڈ آئے تے دیکھیا اس بی دے اندر کچھ کیڑے آ گئے پریشان ہو گئے میں انہاں نو دیس تو پردیس کر دیتا ہے کتے رب ہی نہ پوچھ لوے تو میری مخلوق نو تسی اسی تے بہناں دے تے بچیاں دے تے رشتہ داراں دے حق کھا گئے تے ایک ایک پلاٹ کئی جگہ تے بیچ دیتا پھر بھی حاجی صاحب تے عاشق رسول تے مولانا صاحب پوچھے علماء سے جو ایسے جتنا بھی جس کی جو جگہ نہیں ہے وہ کہتا ہے یہ میری ہے کل قیامت کے دن میرا اللہ فرمائے گا فرشتوں یہ جتنی زمین جتنے مرلے جتنے مربع جننے قلے جننے کنالا کہندا سی میری ہے مگر ان دی نہیں سی کہ ساری زمین ان دے سر دے اتے رکھو کتنی زمین آپ اٹھا لیں گے اپنے سر پر جنہوں نے اپنی جائیداد دا پتہ نہیں انہوں نے اپنی ماں دے جنازے وچ بھی رلنا شریک نہیں ہویا بے شک کوئی بات سمجھ آ رہی ہے میں کسی پر جو ہٹ نہیں میں پاک محفل میں آپ کو جو یہ مقافات عمل ہے ماں دے جنازے وچ نواز شریف صاحب دے پتر شریک ہو سکے نا اس جائیداد دا اس دولت دا جڑا ماں دا منہ ہی نہیں دیکھ سکیا میرے بھائیوں میں اپنے جمعے پہ دوستوں کو کہتا ہوتا ہوں جنہیں وڈے لوکاں دی پنجاروں گڈیاں تے انہاں دے سیکیورٹی گارڈ تے انہاں دے ظاہری جل جلاؤ تے انہاں دے تسی ویکھ کے تے پریشان نہ ہویا کرو تسی اللہ کا شکر ادا کریا کرو تسی کسے دا روپیہ نہیں دینا ہون ویکھو انہاں نال کی بندی پئی ہے اللہ دا شکر ادا کریا کرو بھی یا اللہ تیرا شکر ہے اسی کسے دا 1 روپیہ نہیں دینا اور یہ جو جتنے بڑے آپ کو نظر آتے تھے نا اور رستے وچ ساڈے ہی ایتھوں دے لوگ پرا ہٹ جائے جے بلا آ رہی ہے فلاں صاحب آ رہے ہیں آج انہاں دی حالت دیکھو اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں یا اللہ تیرا شکر ہے ہم نے کسی کا 1 روپیہ نہیں دینا یہ بینک کے ڈیفالٹر ہیں کوئی کسی جگہ پہ گلٹی ہے کوئی کسی جگہ پہ گلٹی ہے بایزید بستامی کہنے لگے میں کہ میں تے ساری زندگی لوکاں نو دس دیا ربی اللہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم میرے اللہ کی شان ہے اور فرشتوں میں 2 فٹ اتوں تھلے آیا تو مینوں رب بھول گیا تو انہوں نہیں اتنا لمبا سفر رب اگر میں کہہ ہی دیا کہ میرا رب ربی اللہ کہ اگر اللہ ہی نہ مینوں قبول کرے کہ میرا بندہ ہے ہی نہیں ہے تے نافرمان ہے رب کو لوگ پوچھ لو کہ بایزید تیرا بندہ ہے کہ نہیں ہر کوئی آنکھیں میرا ہر کوئی آنکھیں میرا تے میں بھی آنکھاں میرا اور لکھ پہ آنکھاں میرا کدی تو بھی کہہ چھڑ میرا بایزید بستامی کیا گیا میرے کہنال گل نہیں بڑی او بایزید بستامی جس نے ماں دا حیا کی داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ جا کے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ دی قبر چم دینے اپنی داڑھی شریف نال چاڑو دینے مریداں پوچھیا حضور کی وجہ
داڑھی شریف دے نال تسی سید و حسنی حسین با یزید بستامی دی قبر تے داڑھی شریف نال جھاڑو کیوں دے رہے ہو؟ فرمایا میرے ساتھیو با یزید بستامی ہووے جدی ماں نے پانی منگیا گھر وچ پانی نہیں سی گھروں نہیں ملیا ندی تے گئے پانی لے کے آئے ماں دوبارہ سو گئی تہجد ویلے اٹھی دیکھیا با یزید ہاتھ بن کے کھڑا ہے وے پترا تو ستا نہیں عرض کی تھی اماں تسی پانی منگیا میں گھر وچ دیکھیا نہ ملیا میں ندی تے گیا واپس آیا تہاڈی اکھ لگ گئی میں سوچیا اگر ماں نے پھر منگ لیا میں کتے سو گیا تو کتے آن تک لیٹ نہ ہو جاواں بے ادب نہ ہو جاواں ماں میں ساری رات اتھے تیری چارپائی تے بستر تے کول کھڑا رہا ماں نے وضو کیتا وضو کرن تو بعد نفل ادا کیتے تہجد دیتے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی مالکا میرا پتر اے نہ میرے نال پیار کر دئی انہیں میں نو پانی پلایا تو معرفت دے جام پلا دے میرے با یزید کو تو داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا میرے ساتھیوں میں اس لیے داڑھی شریف سے جھاڑو دے رہا ہوں جو ماں کی دعا سے با یزید بستامی کو جو مقام و مرتبہ ملا ہے اس کی قبر کی حیا کرنے کی وجہ سے ماں کی اس دعا معرفت کے جام پینے سے مجھے بھی جو ہے وہ فیض مل جائے میرے بھائیوں خیال کریں ہم ایسے ہی نہیں ان اللہ والوں کا نام لیتے ان کا کردار ہے آپ بھی ماں باپ کی خدمت کریں گے اللہ آپ کو بھی عزت دے گا میں گفتگو ختم کرنے لگا حضور تواڈے گوان وچ میرا باپ فوت ہو گیا سواری ختم ہو گئی میں رو رہا جن نے میری سفارش کر لی سی میرا باپ ٹر گیا ان میری سفارش کون کرے گا میرے بھائیو جنہ دے ماں باپ ٹر گئے نے انہاں کو پوچھ کے دیکھو اج تے تھوڑی جی کوئی باپ گل کرے نا تے منڈا جڑا اگوں اکھاں وکھان لگ پیندا ہے مگر یہ یاد رکھنا ایک جملے پر غور کرنا ماں دا پیار تے باپ دے اکھاں دی تپش جدوں تک اولاد نو نہ نصیب ہوئے اولاد کدی کامیاب نہیں ہو سکتی اے سورج دی تپش پیندی ہے اے زمیندار ایتھے پوچھو اگر سورج دی دھوپ نہ پوے تے کدی کنک پک سکتی ہے جھونا پک سکتا ہے سورج دی تپش نال فصل تیار ہوندی ہے ایویں باپ دے اکھاں دی جو تپش ہوندی ہے اور یہ میں محفل میلاد کے اندر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ نوجوانوں خیال کرو ایس دور وچ کوئی تہاڈا وفادار نہیں اگر کوئی وفادار نہیں تو تہاڈے ماں پیو وفادار نہیں کوئی کسی کا وفادار نہیں میں پکی بات آپ کو کہہ رہا ہوں اگر اس دور کے اندر کوئی وفادار ہے تو ماں باپ اپنی اولاد کے وفادار ہیں کوئی دوست اپنے دوست کی عزت برداشت نہیں کر سکتا ایک پیو کہے دا یا اللہ میرے پتر نو ہور درجے دے میرے پتر دی ہور عزت ہوئے ماں کہے دی میری دھی نو میرے پتر نو یا اللہ عرشاں تے بھاگ لاویں یہ ساڈیاں ماواں پرانیاں ماواں دعا مانگدی ہوندیاں سن لگے میرے بھائیو حضرت مولا کائنات دی بارگاہ وچ عرض کرن لگا کہ حضور میرا باپ راضی ہو کے ٹر پیا سی میرے واسطے دعا کرن واسطے تے کیا پترا جتھے تیری شکایت لائی سی اوتھے تواڈے گوان وچ آیا سواری نو ٹھڈا لگا ہے سواری بھی مر گئی باپ بھی فوت ہو گیا آپ نے فرمایا مولا کائنات نے حیدر کرار شیر خدا آپ نے فرمایا تینوں مبارک ہوئے حضور کسی تھی میرا ابا فوت ہو گیا فرمایا تینوں مبارک ہوئے تیرا باپ تیرے تے راضی ہو گیا حضور کی ادھر خریدا داج آپ فرما دو او پائی پائیاں دے دشمن ہون دے تے پائی پائیاں دیاں باواں
محمد ماوا ٹھنڈیاں چھاواں۔ ادھر حضرت مولا کائنات نے فرمایا تینوں مبارک ہوئے تیری ماں تیرا باپ تیرے تے راضی ہونا۔ کیا حضور کی دلیل ہے میرا باپ؟ فرمایا تیرا باپ تیرے تے راضی نہ ہوندا تے کدی تیرے واسطے چلدا نا، تیری سفارش واسطے چلدا نا۔ ایتھے میرے بھائی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم غلام، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دے غلام، انہاں دا کردار ایسا ہے تے سرکار کتنے لجپال ہون۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماندے نے سیاستہ دے اندر میرے آقا علیہ السلام دا فرمان موجود ہے، قیامت والے دن میں ادوں تک اپنے رب نہ راضی نہیں ہونا جدوں تک آخری امتی نو بھی جہنم تو کٹ کے جنت وچ نہ لے جا، جنت وچ نہ لے جا۔ اسی انہاں اللہ والیاں نال انہاں نال محبت پیار کیوں؟ 11ویں شریف دا ذکر، سلطان بادشاہ دا ذکر، بابا فرید دا ذکر، داتا صاحب دا ذکر، عاشق میری تیری زبان وچ کہندا تے اس نو سبق سمجھ کے سمجھنا، ایک پیغام سمجھ کے۔ پہلے بندیا کسے دا ہو بندہ بن بندے دے ہویا نہیں، گل بندی جسا رنگ کسے دے عشق اندر، ایویں کپڑے رنگایا نہیں، گل بندی رونا رو کسے دے درد والا، جھوٹھی موٹھی دے رویا نہیں، گل بندی سینے عشق نشان جے نبی دا نہیں، تے مکے جایا بھی نہیں گل بندی۔ میں تے ہن بڑھا بندہ جناب، علی بھی بڑھے نے سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے رسول راہ ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے، پتا پتا پھول پھول یا رسول یا رسول، پتا پتا پھول پھول یا رسول یا رسول۔ میرے بھائیوں ویسے میرا حق ہے جنہ علامہ نوری صاحب نو پسینہ آیا سی انہاں مینوں آوے تے میں گفتگو چھڈا، مگر مینوں اجے پسینہ نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ الحمدللہ میرے نال ملن ملان والے دوستاں نو پتہ ہے مینوں میرے بچیاں نو کسی دوست کسی عزیز نو کوئی مرتبہ کوئی مقام ملے تے میں اللہ تا شکر ادا کرنا، یا اللہ ہو رہا تھا کوئی میرے کھاتے وچوں اللہ نے دینا، اون دے مقدر اون دے نال، اون دے نصیب اون دے نال۔ میرے بھائیو آخری بات اج دی اس محفل دی، میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور اس دے اتے اگر غور کر لو تو صرف پنجابی دی ایروبائی نہ سمجھنا، میں پھر دوبارہ پیغام دین لگا، پہلے بندیاں کسے دا ہو بندہ بن بندے دے ہویا نہیں، گل بندی جسا رنگ تو کسے دے عشق اندر، ایویں کپڑے رنگایا نہیں، گل بندی رونا رو تو کسے دے درد والا، جھوٹھی موٹھی دے رویا نہیں، گل بندی سینے عشق نشان جے نبی دا نہیں، تے مکے جایا بھی نہیں گل بندی۔ میرے بھائیو اے پوچھ کے دیکھو 9ویں سپارے دے آخری پاؤ دے اندر آخری صفحے تو پچھلے صفحے دے اندر کافراں دا سردار کعبے دے غلاف نو پڑھ کے آندا رہا،
اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اگر تیرا نبی سچا ہے تو پھر پتھراں دا میਂਹ ساڈے تے برسا دے۔ میرے اللہ تعالیٰ نے جو جواب وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، تواڈے کرتوت ایسے لائق نے کہ تواڈے تے عذاب نازل کیتا جائے، مگر کی کرا میرا محبوب تواڈے وچ موجود ہے، میرا سونا تواڈے وچ موجود ہے۔ تواڈی طرف ویکھا یا سونے محبوب نو ویکھا؟ سلطان العارفین حضور سلطان بادشاہ فرماتے ہیں بسم اللہ اسم اللہ دا تے اے وی گہنا پہارا حدوں بے حدی درود نبی تے جس دا ایڈی پسہارا نال شفاعت او سرور عالم چھٹ سی عالم سہارا میں قربانی انہاں تو یا حضرت باہو جنہ ملیا نبی سہارا جس وقت گل ذہن چ رکھنا وہ لیٹر ملیا کھولیا وہ مربیاں دے رجسٹری نال انہیں کہا جی مہربانی میں اس جگہ دے تے محنت کی تھی میں اپنیاں بچیاں دے ہاتھ بھی پیلے کر لے اور میں کوٹھا بھی پا لے حج بھی کر لے تے اے مربیاں دی رجسٹری واپس وہ قدرت اللہ شہاب جڑا ڈی سی او جنگ سی کہندا ہے میں بڑا حیران ہویا کہ یار ایسا بندہ ایتھے تے مرلہ کوئی نہیں چھڑدا، یہ مربیاں دے مربے دی رجسٹری واپس بھیج دیتی سو۔ تے میں متھے تے ہاتھ رکھ کے نا تے سوچن لگ پیا تے ایوب خان مینوں ویکھ کے تے میرے کو آیا کہنے لگا کیا ہوا بھائی؟ کہتا میں انہوں ساری داستان سنائی سی بھی ایک بندے نے دسیا کہ خواب وچ کریم آقا علیہ السلام ملے، فرمایا کہ تو ڈی سی او چنگ قدرت اللہ شہاب کول جا، سارا انہیں واقعہ دسیا تو انہیں کہا جی ایسا ایماندار بندہ اسی تو انہوں کئی مربے دے دیتے انہیں واپس رجسٹری بھیج دیتی۔ وہ بڑا ایوب خان حیران ہویا تو کہنے لگا چلو انہیں واپس بھیج دیتی تو میں تیرے نام کروا دینا۔ تو قدرت اللہ شہاب بڑا درویش آدمی سی، انہیں لکھا کہنا میں ایوب خان صدر پاکستان نو کیا میں کیا مینوں جڑی 2.5 گز زمین لبنی نا وہ مینوں مل جانی ہے، میں جتھے دفن ہونا ہے وہ مینوں مل جانی ہے 2.5 گز زمین جن دے وچ میں دفن ہونا ہے، مینوں اس چیز دی ضرورت نہیں۔ میرے بھائیوں ہمارے بڑوں کا کردار کیا تھا اور ہمارا کردار کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دے ذات نال سرکار دی جو سنتاں دے نال اسوہ حسنہ دے مطابق زندگی گزارو، اے دنیا دے اتے بھی موجاں قبر حشر وچ موجاں۔ اللہ تعالیٰ پار رفیق صاحب دے بچیاں نو انہاں نو پورے گلی محلے نہیں ہوں تجھے میرا امتحان دینا نہ لہو نعرہ رسالت نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہوں نے دعا نہیں سفارش کی تھی ذرا مہربانی فرمائیں دعا انشاءاللہ دعا کرنے ہیں اللہ تعالیٰ تے یار بڑھا بندہ وے کہ ان میرے تہنے روگ نہ پاؤ۔ اچھا نہیں پھر بھی کسے ملنا کہ دوبارہ نہیں آپ کوئی محفل رکھنی پھر جمعرات نو تواڈی مسجد وچ جوانی کیا وجہ تھی جوانی جو نہیں یا کچھ بھی نہیں، یہ پکی بات ہے۔ اتھے جسمانی طاقتہ نہیں ہوندی، حضرت مولا کائنات کو لو، مولا کل کائنات کو لو، ایک دفعہ نعرہ حیدری لگاؤ۔ حضرت مولا کل کائنات ایک دن آپ سکھی روٹی آپ کو چبائی نہیں جا رہی تو غلامہ نے پوچھا حضور ادھر تواڈے کولوں سکی روٹی جڑی وہ نہیں چبائی جا رہی تو خیبر دا دروازہ یہ جا سٹیا جے اج تک لبا ہی نہیں کسی ایک ہی فرمایا او بیلیا وہ جسمانی طاقتاں نہیں ہوندیاں وہ ایمانی تے روحانی طاقتاں نعرہ حیدری نعرہ حیدری
بھائیوں سوا لاکھ نعرہ حیدری۔ اچھا وہ گل دوسری بھی پوری کر لیے پھر آپ نے فرمایا تینوں مبارک ہو گئے۔ انہوں نے کیا حضور کی سیدھی فرمایا تیرا ابا تیرے تے راضی ہو کے تیری سفارش واسطے ٹرتے پہ آسی نا۔ انہوں نے کیا حضور منگن دا بھی ٹنگ ہونا چاہیے۔ وہ کہنے لگا حضور مینوں کیویں یقین ہوئے دا؟ آپ نے فرمایا تو یقین کروانا چاہنا ہے؟ جی حضور۔ کیویں کروانا چاہنا ہے؟ حضور پھر تسی میرے واسطے دعا منگو نا پتہ لگ جائے گا۔ حضرت مولا کل کائنات نے ہاتھ اٹھائے، جندہ ایک پاسا ماریا ہویا سی، جندہ ایک پاسا ماریا ہویا سی، فالج زدہ سی۔ حضرت مولا کائنات نے یہ ہاتھ چہرے تے نہیں سی پھیرے، اللہ تعالیٰ نے انہوں شفا عطا کر دی۔ اللہ اکبر۔ کہتے عاشقہ کو پوچھ کے دیکھو جنہ دی زندگی میرے آقا دے دیدار دے اندر گزر دی ہے۔ ساڑھے قصور دیکھ بہت بڑے خواجہ دائم الحضوری قصوری رحمت اللہ علیہ، ایک خشک ملا علامہ اقبال کہتا ہے نکاح عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ پتا چلیا کہ علامہ اقبال کے نزدیک دو نگاہاں نے، ایک جڑی خشکی والی نگاہ ہے، ایک وہ نگاہ جو مستی والی نگاہ ہے۔ نگاہ عشق و مستی، عشق و مستی میں پڑھ کے آیا، نگاہ عشق و مستی اخبار کے اندر نہیں پڑھا، ایک مستند کتاب کے اندر علامہ اقبال کے کلام وچ نگاہ عشق و مستی کے اندر ایک نگاہ جو ہے وہ خشکی والی نگاہ ہوتی، وہ خشکی خشک ہوتی، ایک نگاہ ہوتی ہے وہ مستی والی نگاہ ہوتی ہے، جو مستی والی نگاہ ہوتی وہی عشق والی نگاہ ہوتی ہے۔ خواجہ دائم الحضوری انہاں دا لقب دائم الحضوری، دائم الحضوری کہ دائمی میرے آقا دی کچہری وچ رہنے سے۔ ایک مولوی صاحب نو کوئی پریشانی بنی، کہنے لگا نبی پاک جو تم کہتے ہو حاضر ناظر، اگر حاضر ناظر ہیں تو آپ ہمیں دکھا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایس حجرے دے وچ جا کے اگے دیکھ قرآن مجید پہ آئی پھڑ کے لے کے آ۔ جویں حجرے دے اندر داخل ہویا، صدیق اکبر دے آقا امت دے غمخار حسنین کریمین دے نانا جان آمنہ پاک دے لال دا دیدار نصیب، دیدار نصیب ہو گیا۔ جلدی نال واپس آیا حضور اندر تے سرکار دا دیدار نصیب ہو گیا۔ خواجہ دائم الحضوری قصور میں آگے گل کی تھی کہ جنہ نہیں ڈٹھا اوہو کرن گلا، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے نہیں۔ اے تے ہجرت دی رات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لو پوچھ کے دیکھو، یا اما آمنہ پاک آپ فرما دیا نے ایک دن میں صفات گئی، میرے نال میریاں سہیلیاں نے، میں کی دیکھیا صفات جدوں پہنچی اگوں ایک نوجوان شیر ساڑی طرف آ رہے، میریاں سہیلیاں نے جدوں دیکھیا شیر آ رہے، شیر کی تے ہونا ہی تھے آ جاتے تھے، ہو سکتا میں کلہ ہی رہ جاتا، تو وہ بھی ہو سکتا تو آڑے تو پہلے ناس جا، مگر اما آمنہ پاک فرما دیا نے جدوں شیر نو سہیلیاں نے دیکھیا دوڑ لا دیتی، میرے دل وچ خیال آیا اگر میں بھی قدم تیز اٹھائے تے کوئی میری سہیلی پیچھے رہ گئی تے میرا ہوئے شیر اس نو کھا جائے، میں رک گئی کی ہویا شیر میں نو کھا جائے گا، میریاں سہیلیاں تے بچ جان دیاں، اے کون وفا کر رہی ہے میرے آقا علیہ السلام دی اممہ، میرے آقا علیہ السلام دے نور دی امین اممہ آمنہ وفا کر رہی ہیں۔ اور میں تجربہ کیتا ہے اج بھی اگر کوئی وفا کرتا ہے تے نبی پاک نو نور منن والا وفا کرتا ہے، بے نورا کدی وفا نہیں کر سکتا، کدی وفا نہیں کر سکتا، کدی وفا نہیں کر سکتا۔ اما آمنہ پاک اور میرے اعلیٰ حضرت مجدد میات و حاضرہ اشاں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں اصل سے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اصل سے خطا نہیں، بے اصل سے وفا، بے اصل سے وفا نہیں، بے اصل سے وفا نہیں، اصل سے خطا نہیں،
تے کھڑی دا تاجدار حضور میاں صاحب فرماتے نے اصلا نالی جنے کی کریے تے نسلاتی کی نہ پل دے بے نسلا نالی جنے کی کریے تے موتی مٹی وچ رل دے اما آمنہ پاک فرما دیا نے میرے نال دیاں سہیلیاں نے دوڑ لا دیتی شیر اجے میرے قریب نہیں ہویا پچھو ایک بڑھا جا شیر اٹھیا اٹھ کے کہنے لگا شیر دیا بچیا جڑا نوجوان شیر سی انہوں کہنے لگا شیر دیا بچیا حیا کری یہ کوئی عام ماں نہیں ہو یہ کسی تاجر دی ماں نہیں ہو یہ کسی آجر دی ماں نہیں ہو یہ نبیاں دے تاجدار دی اماں ہے نبیاں دے تاجدار دی ماں ہے وہ نوجوان شیر پیچھے مڑ کے اس بڑھے شیر نو کہنے لگا بابا میں تکلیف پہنچان واسطے نہیں میں تینا کھاٹیاں کے اندر پتہ نہیں کدوں دا انتظار کر رہا سا کہ کھلی رکھیے میں نے نا والی باری اڑیک میں نو مدنی دی کھلی رکھیے میں نے نا والی باری اڑیک میں نو مدنی دی کدوں آوے گی میرے آقا دی سواری اڑیک میں نو مدنی دی سارے مل کے پڑھ لو کھلی رکھیے میں نے نا والی باری اڑیک میں نو مدنی دی اما آمنہ پاک فرما دیا نے وہ بڑھا شیر کہنے لگا اے شیر دیا بچیاں کسے اور دا بھی کدی حیا کی تائی کہ نہیں اور شیر نوجوان بول کے کہنے لگا بابا کوئی اور نبی دی اماں ہوندی تے میں ضرور حیا کر رہا اے نبی دی اماں آمنہ پاک فرما دیا نے میرے قدماں وچ ڈگیا میرے قدماں نو چمن لگ پیا میں ان دے سر دے اتے ہاتھ پھیریا میں سمجھنا بڑے بڑے زہریلے جانور بڑے بڑے جانور جنگل دے اندر ہوندے نے میرے آقا دی اماں آمنہ دی دعا ہے کہ سارے جانور جنگل دے حیا کر دینے شیر دا حیا کر دینے میرے آقا دی اماں نے فرمایا جا تو میرا حیا کی تئی جانور تیرا حیا کر دے رہے ہیں یہ جو میلاد دے واقعات میں بیان کیتے نے ان مجھ گنہگار دی کتاب وچ وہ حوالہ موجود نے انشاءاللہ اگے علماء سنان دے کیونکہ میرے آقا علیہ السلام دا فرمان ہے ایک دن سرکار نے پوچھا دسو بخیل کون ہوندہ ہے کنجوس صحابہ نے اپنی رائے دیتی فرمایا سب تسی صحیح کہہ رہے ہو مگر بخیل وہ بھی ہے کہ جن دے کول علم ہوئے تے اگے دوسرے تک نہ پہنچا دے تو میں تے اس واسطے بھی ہو سکتا ہے میری بخشش دا کوئی بہانہ بن جائے اور یقیناً جنہ نے بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دے والدین دی چوکیداری کیتی اہل بیت تار صحابہ اشاکان بانسبت قسمت بندے دی حیا کیتی ہے اللہ نے انہوں دنیا دے اتے بھی عزت دیتی ہے قبر حشر وچ بھی عزت دیتی ہے اللہ سارے نوجوانہ اینا بزرگاں دنیا اور آخرت دیاں عزتاں نعمتاں تو مالا مال فرمائے کدی تو انہوں تتی ہوا نہ لگے اور رفیق صاحب بڑے پرانے میرے کو مسجد بازار والی کئی گھنٹے بیٹھے رہنے انہاں بڑیاں گلاں سنانیاں انہاں دے والد صاحب بھی میرے نال بڑا پیار کرتے سن بڑیاں نال فیملی تعلقات نے اللہ تعالیٰ سب نو اس گلی محلے نو آباد و شاد رکھے ان علماء دا سایہ انہاں دی جوانی دے اندر انہاں دی عزت رزق دے اندر برکتہ عطا فرمائے تسی میرے آقا علیہ السلام دی محفل نو سجائے اللہ تعالیٰ تواڈے گھر باد نو آباد و شاد رکھے صلاۃ و سلام واسطے کھڑے ہو جا